گیا, اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سا گناہ ہوا؟ کہنے لگی مجھ سے زنا ہوا اور میرے بچہ پیدا ہو گیا. مجھ سے زنا ہوا اور میرا بچہ پیٹ میں, وہ پل رہا تھا, پیٹ میں بچہ ہے. اب زنا ہونے کے بعد اللہ کے نبی جوش میں آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو باہر دھکے مار کر نکال دیں. عرش کا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں اس کے علاوہ. عرش کا مالک اللہ ہے, وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے, سارا نظام دیکھتا ہے. فوری طور پہ جبرائیل علیہ السلام کو اتارا کہ جا کے موسیٰ سے پوچھو میری اس گناہگار بندی سے اس کو حق کیا, اس کو حق کس نے دیا کہ اس کو اپنے دربار سے دھکے دے کر نکال دے, کس نے دیا اس کو حق؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت جبرائیل, فرمایا کہ اس کو کیوں نکال دیا؟ اللہ نے اس کا رونا قبول کر لیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زنا سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے, زنا سے بڑا گناہ کوئی ہے؟ فرمایا زنا سے بڑا نماز چھوڑنے والے کے گناہ ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے بڑا گناہ, زنا سے زیادہ گناہ نماز چھوڑنے والے کا گناہ ہے. آج اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا اتنا آسان سمجھ لیا. مسلمان تو اس کان سے اذان گزری, اس کان سے نماز چھوڑ دی. یہ سمجھ لیں مسجد کے آگے سے مسلمان نکل کر جا رہا ہے, نماز ہو رہی ہے اور اس کے چہرے پر شکن نہیں پڑتی کہ تو نے نماز چھوڑی ہے, کچھ احساس ہو رہا ہے تجھے. نہیں ہوتا احساس. کوئی بھی مسلمان ہو, عام ہو, عالم ہو, جاہل ہو, سب اسی میں پیسے ہوئے اس وقت میں. نماز کا احساس کسی میں نہیں ہے. آپ اور ہم اس چیز کو لیتے نہیں اپنے دل پر, احساس نہیں کرتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا زمانہ دیکھیں, جب صحابہ مسجدوں کے اندر گھستے تو پنڈلیاں کانپتی ہیں, وہ لرزتے ہیں, کانپتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جا کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ہم سے گناہ سرد نہ ہو جائے, کوئی اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. ایک ہم اور آپ ہیں جمعے کے دن بھی ایسے اٹھ کے چلے آتے ہیں, بھائی آیا کپڑے بڑے دھوئے, اور وہ وقت آ جائے گا کہیں دعوت کھانے کا وقت آ جائے تو سب سے اچھا مسلمان لگے گا کہ دعوت کھانے یہی مسلمان پیدا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا مسلمان کے علاوہ. کھانے پہ سارا مسلمان ٹوٹا پڑا ہو, کھانے کے علاوہ کوئی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. مسجد کے اندر اٹھ کر آتے ہیں مسلمان, مسجدوں کے اندر اٹھ کر آتے ہیں, وہی گندے سندے کپڑے پہن کر آئے, اسے احساس ہی نہیں تو اللہ کے سامنے جا رہا ہے. یہ کسی کے سامنے حاضر ہوگا, کسی کے سامنے تجھے حاضری دینی ہے, بادشاہ کے سامنے حاضری دینی ہے. اور ایک عام آدمی ہو, اس کے آفس میں جانا ہو مسلمان کو, اس سے بازادہ جوتے پہن کے یہ کپڑے پہنے گا, یہ اچھے نہیں, یہ اچھے نہیں ہے. مسلمان پہن کر پہنچتا ہے, لگتا ہے کہ مسلمان اس سے اچھا بھائی مالدار آدمی کوئی نہیں ہے, چاہے غریب ہو پہن کے اچھے جائے گا. مسجد میں ایک جگہ ہر ایک امیر غریب کو کھڑا ہونے کا حکم اللہ نے دیا, سارے ایک جگہ کھڑے ملیں گے, پر سب سے گندے کپڑے ایک ہی مسلمان ہی کے ملیں گے. بھائی اللہ ماشاءاللہ کوئی چمکتا ہوا پھرتا ہے مسلمان, ورنہ مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہنے, جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب جمعے کا دن آئے, جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو نماز کے لیے چل کھڑے ہو, پہلی اذان پر سب چیز چھوڑ دو, اور غسل کرنا سنت ہے. مسلمان اگر کھڑا ہوگا نماز کی پابندی کرے گا, غسل کرے گا, اور اللہ عطر لگائے گا, عطر لگانا بھی سنت ہے, عطر لگا کر اچھے کپڑے پہنے گا, اچھا لباس پوشاک پہن کر مسجد کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرے بندے یہ اچھے ہو کر میرے لیے آتے, میرے لیے سج دھج کر آتے ہیں. آج مسلمان پہ لاکھوں اربوں خربوں پیسہ آ جائے گا, پر مسجد میں گندے ہی آئے گا. دعوتوں میں اچھے پہن کر پہنچ جائے گا, لاکھوں اربوں کروڑوں کروڑوں روپے آ جائیں, مسجد میں گندہ ہی آنا ہے, مسجد میں کپڑے پہن کے اچھے نہیں آنے اسے, کیونکہ کس کے یار یہ بادشاہ ہے, چھوٹا موٹا بادشاہ ہوگا. جب کل قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا دیکھ لو یہ سارے امیر غریب بادشاہ سب یہاں پڑے ہیں میرے پیروں میں, اب دیکھو میری بادشاہت کے علاوہ کسی کی بادشاہ نہیں ہے, میں ہی بادشاہ کے علاوہ بادشاہ ہوں, میرے علاوہ کوئی تمہاری سننے والا نہیں, میرے علاوہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. آج مسلمان کو غور کرنی چاہیے, اپنی مسجدوں کو آباد کرنی چاہیے, مسجدوں کو ویران نہ چھوڑو. مسجدیں بد دعائیں دے رہی, ترس رہی ہیں کہ نمازی آئے نماز پڑھیں, نمازی آئے مسلمان آئے نماز پڑھیں. مسجدیں بد دعا دینے میں لگی ہوئی ہیں, ہر وقت بد دعا دے رہی ہیں. مسلمان کوئی بد دعا سے خالی نہیں. ہمارے میرٹھ کے اندر مسجدیں خالی ہیں, ہمارے محلوں کے اندر مسجدیں خالی ہیں. آپ غور کریں, آج مسلمان کی کثیر تعداد میں مسلمان دکھتا ہے. وہ دن کون سا دن ہوگا جس میں ہفتے کے دن بھی مسلمان نمازوں کے اندر دکھے گا؟ وہ دن کون سا دن ہوگا؟ منگل پیر یہ سارے دن نمازوں سے خالی ہیں. کب آئیں گے وہ دن؟
ہر ایک مسلمان ایک ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اور سب کو تانا کشی کرنے شروع کر دیتا ہے. میرے بھائی عمل سے اپنی زندگی، عمل پیدا کرو اپنی زندگی کے اندر. جب تمہاری زندگی کے اندر تمہاری زندگی کے اندر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو ہماری طرف کھینچتے لے آئیں گے، سب ہماری طرف کھینچیں گے. جب ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، جب ہماری زندگی کے اندر عمل ہے تو ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے، بھائی نماز پڑھ لے. اگر ہم نہیں نماز پڑھ رہے وہ کیا جواب